اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم ٹاپک لیں گے وہ ہے تجزیہ کرنا یا انالیسس کرنا۔ اب تجزیہ اور انالیسس میں چونکہ کوئی وہ ڈفرینس نہیں ہے انگلش اردو میں، تو آئی تھنک دس میکس اے ویری کلیئر تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ تو کیا پرابلم کیا ہے؟ کیا ہم تجزیہ نہیں کرتے؟ کیا ایز اے مینیجر انالیسس ہم تو بہت نعرے لگاتے ہیں سارا وقت کہ ہماری تو انالیٹیکل ایبلٹی بڑی، ہمارے ہر سی وی میں لکھا ہوتا ہے گڈ انالیٹیکل ایبلٹی، گڈ انٹرپرسنل سکلز، گڈ کمیونیکیشن سکلز، یہ تین باتیں تو لازمی لکھی ہوتی ہیں، اور اس سے آگے چوتھی پانچویں بھی ہوتی ہے گڈ پرابلم سالونگ سکلز، گڈ ڈیسیشن میکنگ سکلز، یہ بھی لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ فیکٹ ہے؟ کیا پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ اس پہ آپ غور کرتے رہیے۔ میں آج کے ٹاپک کی بات کرتا ہوں تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا، ٹھیک ہے؟ انالیسس کرنا ایز اے سوسائٹی ہمارا ویک ایریا ہے۔ لیٹس فیس اٹ ایکچولی ہم لوگ بات کا انالیسس کرنے سے بہت پہلے ری ایکٹ کر لیتے ہیں، اور ری ایکٹ کر کے ہم نے جو نفع نقصان کرنا ہوتا ہے، موسٹلی نقصان ہی کرنا ہوتا ہے، وہ ہم کر چکے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اور اس کے بعد تو پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی، پھر تو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی سچویشن ایسی ہے جس پہ مجھے جو بھی ری ایکٹ کرنا ہے وہ میں بغیر سوچے سمجھے ری ایکٹ کر لیتا ہوں، تو اس کے بعد اب میں اس کو جسٹیفائی ہی کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اب میں اس کا انالیسس کرنے کے قابل نہیں، اور اگر میں کروں گا بھی تو شاید اپنے دل میں اگر کوئی اللہ نیکی ڈال دے تو میں کر لوں گا، اور اپنے لیے آئندہ کے لیے محفوظ کر لوں گا، بٹ ادروائز تو اس کا کوئی پرپس نہیں رہے گا نا۔ دیر از نو انالیسس ایز سچ۔ انالیسس ہونا چاہیے اصولاً، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر ہمیں ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے unless there is an emergency، جہاں پہ آپ کے پاس انالیسس کا وقت نہیں ہے، لیکن ایک کوئک انالیسس وہاں بھی ویسے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سچویشن علاوہ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کے ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو فوری ری ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اس سینس میں نہیں کہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہے اٹھ کے، بلکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کیجئے تو ایون ان دیٹ سچویشن یور مائنڈ از ورکنگ ویری فاسٹ کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ بیسکلی صرف ری ایکشن نہیں ہوتا، آپ کا مائنڈ ساتھ ساتھ اس کو انالائز بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا بہتر ہے یا یہ کرنا بہتر ہے، ہسپتال پہنچانا چاہیے، یہاں اس کو فرسٹ ایڈ دینی چاہیے، وٹ ایور، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ مسائل ہوں، لیکن بہرحال دس از لائف اینڈ تھنگس ہیپن ایوری ڈے۔ انالیسس کرنا چاہیے، اور جو کہ میں نے جیسے کہا کہ ان موسٹ سچویشنز وی ہیو دی ٹائم ٹو ڈو انالیسس، اس کے بعد اپنے رسپانس، اپنی اسٹریٹجی جو بھی ہے اس کے بعد طے کرنی چاہیے۔ اسٹریٹجی ذرا بڑا لفظ ہو جاتا ہے، لیکن چلیں رسپانس کی بات کر لیجئے کہ اس کے بعد اپنا رسپانس طے کرنا چاہیے۔ اب انالیسس ہم کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، انالیسس کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو اس کے ایلیمنٹس ہیں؟ جب وہ مسنگ ہے تو انالیسس ہو نہیں سکتا نا۔ یعنی انالیسس کے لیے سب سے پہلا جو کمپوننٹ ضروری ہے، جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے، وہ ہے انفارمیشن کا، کہ ہمارے پاس انفارمیشن مکمل ہو تو ہم انالائز کریں گے کسی چیز کو۔ اگر ہماری انفارمیشن آدھی ادھوری ہے اور اس پہ ہم انفارمیشن کو مزید بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے کہ بس کافی ہے نا جو پتہ چل گیا ہے وہ کافی ہے، تو پھر ہم انالیسس نہیں کر پائیں گے۔ سو پہلا ایلیمنٹ جو ریکوائرڈ ہے، لازمی ہے، وہ انفارمیشن ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ آبزرویشن ہے۔ اس میں انفارمیشن اور آبزرویشن میں فرق ہے نا۔ انفارمیشن تو وہ ہے جو کچھ آپ کو لوگوں سے ادھر ادھر سے ملتی ہے نا، جس حوالوں سے بھی ملتی ہے، جتنے سورسز سے بھی ملتی ہے، وہ آپ کو دوسرے سورسز سے ملتی ہے۔ آبزرویشن ہے جو آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی فرق ہے نا انفارمیشن اور آبزرویشن میں۔ تو ایک انفارمیشن کا آپ کا سورس لوگ ہیں، آؤٹ سائڈ ہے، اور ایک آپ کا انفارمیشن کا سورس آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، جو آپ کی انٹرنل سورس ہے بیسیکلی انفارمیشن کا۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو آپ کو چاہیے
وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو سٹ اور اسٹینڈ اور واٹ ایور. سٹ تو ویسے ہی ایک تکلفاً میں نے کہہ دیا ہے. یو نیڈ ٹو کنیکٹ دی ٹو، رائٹ. اپنی یعنی آبزرویشنس کو اور انفارمیشن کو پہلے تو میچ کیجیے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بہت کچھ وہ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے. اور جب آپ خود سے آبزرو کرتے ہیں اور دونوں کو میچ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے آؤٹ سائڈ انفارمیشن میں سے اور اپنی انفارمیشن میں سے ملا کے جو کہ ایکچولی ریالٹی کے قریب ترین ہوگی. ٹھیک ہے، اس لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اور تیسرا سٹیپ ضروری ہے کہ آپ ان دونوں کو میچ کر کے دیکھیں اور جو اس میں سے ان ریلیٹڈ ارریلیونٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو آپ نکال دیجئے اور جو ریالٹی کے قریب تر یا قریب ترین لگتی ہیں ان کو رکھ لیجئے. 3 باتیں ہو گئیں جناب. چوتھی بات انالیسس کے لیے ضروری ہے کہ اب آپ یہ سوچئے، وہ جو اسٹینڈرڈ کویسچنز ہوتے ہیں نا، یہ تو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا. اب آپ یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے، واٹ از دی وائی فار اٹ ایکچولی. واٹ تو آپ کو پتہ چل گیا واٹ ہیپنڈ، وائی اٹ ہیپنڈ ایکچولی. یہ ہے جو انالیسس ہے اصل میں، جو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس پہ غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا تو آپ کی آبزرویشن اور انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرے گی اس چیز کو سمجھنے میں کہ یہ یوں ہوا تھا تو یہ اس وجہ سے یہ ہوا ہے، رائٹ. اور پھر آپ اس کے وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈاٹس کنیکٹ کرنا، انالیسس بھی ڈاٹس کنیکٹ کرنا ہی ہوتا ہے نا ایک طرح سے. تو وہ جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پکچر پھر کلیئر ہوتی جائے گی کہ اچھا یہ ہوا تھا. سو یہ ہے جو انالیسس کی بنیاد ہے. جب آپ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں بڑا شوق ہے کرنے کا لوگوں کو، چونکہ ماشاءاللہ ڈیٹا تو اب ملتا ہے، آئی کیو وی سے بھی ملتا ہے، ڈسٹریبیوٹر سے بھی آ گیا، فلاں سے بھی آ گیا، ڈیٹا کا انبار لگ گیا، کاغذ پہ کاغذ بھرے پڑے ہیں، لیپ ٹاپ میں بے شمار فائلیں بھری پڑی ہیں جو کہ فگرز ہی فگرز ہیں. لیکن ان فگرز کا ہمارے پاس کوئی انالیسس نہیں ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ نہ ہم نے کوئی انفارمیشن اکٹھی کی ہے نہ ہماری کوئی آبزرویشن ہے. یعنی وہ مینیجرز، مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ وہ مینیجر جو سارا وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں، چاہے وہ مڈل مینیجرز ہیں، فرسٹ لائن مینیجرز ہیں، سینئر مینیجرز ہیں، جو یعنی زیادہ وقت یا اکثر اوقات فیلڈ میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو مستقل فیلڈ میں ہیں نا، کچھ ہیں جو 60% 70% ٹائم فیلڈ میں ہیں، کچھ ہیں جو 40-50% ٹائم فیلڈ میں ہیں. ان کی اپنی بھی آبزرویشن اچھی نہیں، وہ بھی کوئی اپنی آبزرویشن اکٹھی نہیں کر رہے، وہ بھی بس ادھر ادھر کی انفارمیشن پہ بعض اوقات ریلائی کر لیتے ہیں کہ اچھا یوں ہے، فلاں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا. کسی دوست کو فون کریں گے، ہاں یار تم بتاؤ نا وہ کیا چل رہا تھا سلسلہ، اس کے بارے میں کیا خبر ہے. اپنی آبزرویشن نہیں ہے تو اس لیے وہ کسی اچھے نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے. سو انفارمیشن لوگوں کی پرووائڈیڈ، آبزرویشن آپ کی اپنی پرووائڈیڈ، اور ان کو آپس میں میچ کرنا اور پھر اس کا وائی ڈھونڈنا کہ ایسا کیوں ہوا. ایکسکیوز می. یہ ہے جو انالیسس ہے ایکچولی. آپ ڈیٹا کے ساتھ بھی یہی کریں گے، آپ ہر چیز کے ساتھ اسی طرح انالیسس کریں گے. دیکھیں نا، فگرز آ جاتی ہیں، پروڈکٹ مینیجر صاحب بڑے شوق سے بڑی خوبصورت پریزنٹیشن کرتے ہیں، مارکیٹ سائز یہ ہو گیا جی، اتنی گروتھ ہو گئی جی، فلاں کمپنی نے یہ کر لیا جی، انہوں نے اتنی گروتھ دے دی جی، اتنا بڑا برانڈ انہوں نے کر لیا جی، ہمارا برانڈ بڑا چھوٹا ہے جی، ہمارے لوگ کام نہیں کرتے. پھر اگلا نتیجہ وہ خود سے نکال دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور آپ نے کیا کیا. آپ کو تو پتہ ہے آپ نے کیا کیا، لیکن وہ بھی اکثر نہیں پتہ، اس لیے کہ ان صاحب کو جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں پروڈکٹ مینیجر، ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہوا فیلڈ میں، کیونکہ ان کی اپنی آبزرویشن اچھی نہیں ہے اور ان کے پاس انفارمیشن بھی پوری نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ بتا سکیں کہ ایسا کیوں ہوا. اور دوسروں کے بارے میں تو اور بھی مشکل ہے نا. اب ایک کمپیٹیٹر ایگزیکٹلی کیا کر رہا ہے وہ تو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ آبزرویشن کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مارکیٹ سے آپ کو انفارمیشن ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، کسٹمر سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ڈسٹریبیوٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے فیلڈ کے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کدھر کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو تب جا کے آپ اس کی وجہ سمجھ سکیں گے نا. کیونکہ دیکھیے، ہمیں اسٹریٹجی بنانے کا ہم بڑا دعوے دار ہیں، لیکن ہمارا جب انالیسس اچھا نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، میں بالکل اس بات پہ کلیئر ہوں، تو ہماری اسٹریٹجی کبھی اچھی نہیں بن سکتی. ہم یہ کہتے ہیں ہم اسٹریٹجی پہلے بنائیں گے
ٹھیک ہے، انالیسس بعد میں دیکھ لیں گے جو ہوگا. تو یہ نہیں ہو سکتا. یو کی ناٹ پٹ اے کارٹ بفور دی ہارس نا. گھوڑے کے پیچھے ہی لگائیں گے نا چھکڑا اس کا، اس کے آگے تو نہیں لگا دیں گے نا. تو پہلے انالیسس ہوگا تو اسٹریٹجی بنے گی. سو مینیجر سے میری یہ بہت درخواست ہے ان سے مؤدبانہ کہ انالیسس کرنا سیکھ لیں، اپنے آپ کو عادت ڈال لیں انالائز کرنے کی. اور یہ جب آپ اس کو کچھ عرصہ کانشیسلی کریں گے تو آئی کین ایشور یو کہ یہ آپ کے ایک طرح سے ریفلیکسز میں شامل ہو جائے گی. جس طرح آپ گاڑی چلاتے ہو سوچنا نہیں پڑتا آپ کو کہ اب میں گیئر لگاؤں گا یا میں بریک دباؤں گا یا میں کلچ دباؤں گا، آپ آٹومیٹیکلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر انالیسس بھی آپ آٹومیٹیکلی کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ انالیسس کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد جو سٹیپس آپ طے کریں گے، جو بھی آپ رسپانسز طے کریں گے، جو آپ انوویشن کریں گے اس کے بعد، جو میں نے پہلے بات کی تھی ایک نشست میں، یا جو آپ اسٹریٹجائز کریں گے، وہ بہت یعنی ٹارگیٹڈ ہوگی. اور ٹارگیٹڈ ہوگی تو وہ اس کا آؤٹ کم بھی ہمیشہ بڑا اچھا آئے گا. اور آپ بہت حد تک گارنٹی کر سکیں گے کہ ہم یہ ان پٹ دیں گے تو اس سے یہ آؤٹ پٹ آئے گی. تو یہ کیجئے، اس کو کرنا شروع کیجئے تاکہ آپ الٹیمیٹلی تو میرے تو ساری گفتگو کا مقصد ایک ہی ہے نا کہ آپ کی پرفارمنس بہتر سے بہتر ہو سکے. دس از مائی سول ایم ایکچولی. ساری گفتگو جو میں کر رہا ہوں کافی عرصے سے مینیجر سے ڈائریکٹلی مخاطب کر کے، اس کا پرپز یہ ہے کہ مینیجرز کی پرفارمنس اچھی ہو سکے، ان کا یعنی جو لیول آف کمفرٹ ہے ان دیئر پوزیشنز وہ بہتر ہو سکے، اور وہ اپنی جاب میں بہت اچھا پرفارم کر کے آگے گرو کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. سو اس کو کرنا شروع کیجئے اینڈ اٹ ول ہیلپ یو اے گریٹ ڈیل ایکچولی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.